بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کیسے بن گئے؟ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کی جائے، میں اس کی بہترین حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہی شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخر کار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہوں نے غلے کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دی تاکہ وہ پھر مصر آئے۔ محترم ناظرین، جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہ ابا جان، حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی بھی ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وہ تو ان کو نہیں پہچان سکے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھا، ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پھر سب باپ نے کہا کہ دیکھو، شاہی مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور دے، ہم آپ کی خوب حفاظت کریں گے اور بھائی کی بھی خوب حفاظت کریں گے، اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ پھر محترم ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو گے، میں تم کو اس کی حفاظت کروں گا اور اس کو سب کے ساتھ رکھوں گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کیا کہ ہم اپنے دوسرے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم آپ کو واپس لا دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب انہوں نے اور میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کوڑا گم گیا، جس نے لیا ہو وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلا اس کو روکیں گے اور اس کو یہی سزا ہے کہ ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر یامین کے سامان سے وہ کوڑا نکلا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی میں چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا،
وہ خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دی جائے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، جو چوری کو چور کے بے گناہ کو پکڑوں۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا، تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرمتی کیے وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میرے تو ہمت نہیں کہ باپ کو من دکھاؤ یا خود حاضر ہوں۔ اجازت دے یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دے تو وہ اور بات کرے۔ تو لوگوں جاؤ اور جو کچھ ہوا ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کر دو۔ اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہے تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لے کہ جہاں ہم کھڑے تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لے جس کے ساتھ ہم آئے تھے۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا، تمہارے دلوں نے یہ بات کڑک ہی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جمع کریں گے۔ وہی خواب جاننا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یوسف کے بھائی نے کہا، ابا جان، آپ تو یوسف کو یاد کر رہے ہو، کھیل جاؤ اور جان دے دیں گے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ہم اپنا بھائی لا کے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں، اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی تلاش کر دو، وہ مصر ہی میں کہیں نہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ آخر کار یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور اپنے بھائی کی تلاش میں چلے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا صرف بادشاہ کا واقعہ ذکر ہوا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم بہترین اور اسلامک ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔